السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 769واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ایک مسجد میں میرا اکثر جانا آنا ہوتے رہتا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے 2-4 مرتبہ میرا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا امام صاحب جگہ پہ موجود نہیں ہیں۔ ہمارے ایک دوست وہیں قریب میں ان کی دکان ہے، میں نے ان سے تذکرہ کیا، میں بولا بھائی کیا بات ہے امام صاحب؟ انہوں نے کہا مولانا جب سے یہ ہیرا گولڈ کا مسئلہ ہوا ہے تو امام صاحب اپنی جگہ پر نہیں ہیں، اس لیے کہ امام صاحب نے بہت سارے لوگوں کو ترغیب دیے تھے، ہیرا گولڈ میں پیسہ لگاؤ، ہیرا گولڈ میں پیسہ لگاؤ، ہیرا گولڈ میں پیسہ لگاؤ۔ اب ان کے بولنے پر بہت سارے لوگوں نے ہیرا گولڈ کے اندر پیسہ لگا لیے۔ کسی نے 10 لاکھ روپئے لگایا، کسی نے 5 لاکھ روپئے، کسی نے 2 لاکھ روپئے، خود ان کے اپنے بھی کئی لاکھ روپئے اس کے اندر اٹکے ہوئے ہیں۔ اب اچانک میں یہ جو حالات آئے ہیرا گولڈ کمپنی کے اوپر، ان کی جو چیئر پرسن ہے وہ خود ہی بیچاری جیل کے اندر ہے۔ اب جو انویسٹرز تھے ان کا پیسہ پوری طرح سے اٹک گیا ہوا ہے، تو لوگ آئے امام صاحب کے پاس میں، جس نے 10 لاکھ لگایا وہ بھی، 5 لاکھ لگانے والا وہ بھی، تو سارے لوگ جنہوں نے ان کے بولنے پر وہاں پہ پیسہ لگائے تھے وہ تو سب ان کو تلاش کرنے لگے۔ تو اس کے بعد سے یہ تھوڑے سے پریشان ہیں، اسی وجہ سے بولے یہ جگہ پر نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، انتہائی افسوس ہوا مجھے جب میں نے یہ واقعہ سنا، اور اسی لیے میں نے آج یہ ارادہ کیا ہوں، چونکہ میں خود بھی ایک مسجد کا امام ہوں، تو تجربات کی روشنی میں جو آج تک میں نے امامتیں کیا ہوں، اور جو ہمارے بڑے اور جو ہمارے بزرگوں کی صحبت میں ایک امام کو کیسے ہونا چاہیے، اسی اعتبار سے میں تھوڑا سا گائیڈ لائن، تھوڑی سی رہبری آج کے سبق میں کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہماری یہ جو ائمہ برادری ہے، علماء کی برادری ہے، یہ آج کے حالات میں محتاط کیسے رہ سکے۔ سب سے پہلی چیز، مسئلہ تو یہاں پر ہوتا ہے ہمارے مساجد کے اندر کروڑوں روپیوں کی انکم ہوتی ہے، لاکھوں روپیے مسجد کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور مسجد کی زیب و زینت کے اوپر لاکھوں روپیے خرچ کیے جاتے ہیں، اس کے سنگ مرمر کے اوپر اور اس کی کلرنگ کے اوپر، اس کی ڈیزائننگ کے اوپر، لیکن امام صاحب کو وہی تنخواہ دی جاتی ہے 5,000 6,000 روپیے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب ایسی حالت کے اندر ہمارے جو ائمہ ہیں وہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرتے ہیں، ارے بولے بھائی میں سائیڈ میں کوئی بزنس کروں، کوئی کاروبار کروں، اور کوئی ایسا ذریعہ معاش اختیار کروں تاکہ امامت بھی میری چلتی رہے اور اس کے ساتھ میں سائیڈ بزنس بھی چلتا رہے۔ اب اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر بہت سارے ہمارے زمانے کے خود غرض اور مفاد پرست لوگ ہیں، وہ ہمارے ائمہ اکرام کے اس بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر، ان کو یوز کرنے کا اور استعمال کرنے کا کام کرتے ہیں۔ میں مثال دے کے بتاتا ہوں آپ کو، جیسے ابھی یہ ہیرا گولڈ کا مسئلہ ہوا، بہت ساری جگہ پر مجھے ایسا سننے کو ملا اور دیکھنے کو ملا کہ بھائی امام صاحب کے بولنے پر لوگوں نے پیسہ لگائے تھے۔ ایسے ہی آج کل گلی گلی میں ٹورز اینڈ ٹریولز کھل گئے ہیں، جو حج کے لیے، عمرے کے لیے لوگوں کو لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ اب ہمارے بیچارے امام صاحب، ان کو یہ لگتا ہے، بولے بھائی یہ تو دونوں کام ہو رہے ہیں، ایک تو دین کا بھی کام ہو رہا ہے، امت کی صحیح رہبری بھی ہو رہی ہے، اور بہت سے ٹورز اینڈ ٹریولز والے وہ امام صاحب کو بولے بھائی امام صاحب دیکھو آپ اتنے لوگ دیں گے، ہم مفت میں آپ کو عمرہ کرا دیں گے، مفت میں ہم آپ کو حج کرا دیں گے۔ وہ بیچارے بولتے ہیں بھائی میں نے سالوں امامت کیا تو میرے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہوں گے کہ میں اپنے پیسوں سے حج کر سکوں۔ چلو یہ صورت اچھی ہے۔ اب وہ لوگوں کو عمرے کی تشکیل کرتے ہیں، یا لوگ ان کے پاس عمرے کے لیے آتے ہیں، تو جس ٹورز اینڈ ٹریولز والے کے ساتھ میں ان کی بات چیت ہوئی ہے، امام صاحب رہبری کرتے ہیں، دیکھو ان کے پاس پیسے بھرو، وہ اچھے لوگ ہیں۔ اب اگر ٹورز اینڈ ٹریولز والا وہ امانت دار ہے، خدمت کا جذبہ اس کے اندر ہے، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ خیانت کرنے والا ہے تو آپ کے سامنے مثال ہے۔ آج سے صرف 15 دن پہلے کی بات،
علاقے مراٹھواڑہ کے ایک ٹورس اینڈ ٹریولز والے نے اسی طریقے سے 101 زائرین کو مکہ مکرمہ کے اندر لے جا کر بے سہارا چھوڑ دیا. وہ ٹور والے کا ہی کوئی پتہ نہیں ہے. اب یہ بیچارے بے سہارا، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہاں پہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. پھر جودھ پور راجستھان کے کسی ٹورس اینڈ ٹریولز والے نے ان کو دیکھا، اس کو رحم آیا، پھر یہ سارے لوگوں کو اپنے بلڈنگ میں لے جا کر اس نے رکھا، ان کے رہنے کھانے کا نظم کیا. اور حالت یہاں پر پہنچی کہ ان بیچاروں کو گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کو فون کر کر کے مکہ مکرمہ پیسے منگوانے پڑے، اور وہاں پیسے منگوا کر ان لوگوں نے اپنے واپسی کے ٹکٹ کا انتظام کیا. اللہ حفاظت فرمائے. اب ہمارے بیچارے بھولے بھالے امام صاحب نے تشکیل کیے تھے. اب ہمارے بھولے بھالے سیدھے سادے امام صاحب وہ تو خالی ٹورس اینڈ ٹریولز والے کو جانتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ وہاں لے جا کر کیا کریں گا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں جس زمانے میں 2012 کی بات ہے، جب میں حج کے لیے گیا تھا، وہاں پر میں نے دیکھا ایک دوسری بلڈنگ میں گیا. الحمدللہ ہمارے جو ٹورس اینڈ ٹریولز والے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے تو ہماری بھرپور خدمت کی ہے. لیکن ملنے کے لیے میں ایک دوسرے ٹورس اینڈ ٹریولز کے اندر گیا، تو وہاں پر جا کر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جن سے میں نے ملاقات کیا، وہ مکہ مکرمہ کے اندر گالیاں دے رہے تھے ان کو جنہوں نے ان کی تشکیل کرائی تھی اور اس ٹورس اینڈ ٹریولز کے اندر ان کی بکنگ کرائی تھی. اور وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، بولے ہم کو جانے دو، گاؤں کو جانے دو، وہاں جانے کے بعد میں دیکھتے، بولے اس کو ہم ارے تورے سے، اور ایسے الفاظ جو ابھی مجھے سبق کے اندر بولنا مناسب نہیں، وہ وہاں مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے، صرف اس لیے کہ وہ ٹورس اینڈ ٹریولز اور ان لوگوں کے بیچ میں ایک کیا کہیں گے اسے، رہبر کا ذریعہ بنے ہوئے تھے. اللہ حفاظت فرمائے. میرے محترم دوستو، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ جو دوسروں پہ بھروسہ کر کے ان کو یوز کیا جاتا ہے. پھر اب آگے اور بڑھیے، پھر ہمارے علماء، ہمارے ائمہ وہ یہ سوچتے ہیں، ایک آدھا بلڈر وہ کہیں پہ بلڈنگ کا کام شروع کرتا ہے، وہ انلیگل بلڈنگ ہوتی ہے، کارپوریشن سے اس کا پرمیشن لیا ہوا نہیں ہے، نگر پریشد سے اس کا پرمیشن لیا ہوا نہیں ہے. ہمارے امام صاحب ان کو معلومات نہیں کو یہ جو گورنمنٹ کے پیپر وغیرہ ہوتے ہیں اس کے تعلق سے. اب بلڈر صاحب نے ہمارے امام صاحب کو شاہی ناشتہ کرا دیے اور اسی کے ساتھ میں حضرت کو شاہی دعوت کرا دیے اور بہترین کھانا وغیرہ اور ان کی خدمت، اور ساتھ میں حضرت کے کان میں تھوڑا سا یہ دعا بھی پھونک دیے. بولے حضرت یہ جو بلڈنگ بن رہی ہے، دیکھو آپ کے جان پہچان میں اگر کوئی خریدار ہوں گے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا. ایسے تو بہت سارے روڈ راستے پہ چلتے ہوئے ہمارے پاس میں دلال ایسے رکھے ہوئے ہیں، بولے انہوں نے اگر کوئی کسٹمر لائے تو ایک کسٹمر کے اوپر ہم ان کو یہ دیتے ہیں، مگر آپ دیندار آدمی ہیں، اللہ والے آدمی ہیں، ہم آپ کا بھی فائدہ کرا دیں گے. اب بیچارے ہمارے امام صاحب، وہ ان کی جان پہچان میں اگر کسی کو فلیٹ خریدنے کا ہے، گھر خریدنے کا ہے، وہ دیکھتے رہتے بھائی کون ہے کیا ہے. اب وہ جان پہچان والا ملا، اس کو لا کے بلڈر صاحب سے ملا دیے. اب امام صاحب نے 5-6 فلیٹ بیچ دیے، امام صاحب کا بھی فائدہ ہو گیا. لیکن بعد میں جب رجسٹریشن کا مسئلہ آیا، خریدی خط کا مسئلہ آیا، پتہ چل رہا کہ وہ جو بلڈنگ ہے نگر پریشد سے اس کی پرمیشن لی ہوئی نہیں ہے، کارپوریشن کے پیپر برابر نہیں ہیں، بلڈر نے نیچے پارکنگ ہی چھوڑا نہیں. امام صاحب کو معلوم ہی نہیں ہے نقشہ کیا ہوتا ہے، پارکنگ کیا ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے. اب اس کے بعد جن لوگوں نے خریدا وہ امام صاحب کو پریشان کر رہے ہیں، امام صاحب بیچارے پریشان ہو گئے. ایسے ہی بہت سارے گاؤں کھیڑوں کے اندر آج کل پلاٹنگ کے دھندے کا ایک کریز چلا ہوا ہے، اور وہ دھندے کے کریز کے اندر وہ پلاٹنگ کا دھندا کرنے والے بھی اکثر وہ ہمارے ائمہ کو اور ہمارے علماء کو یوز کرنے کا کام کرتے ہیں، صرف یوز کرنے کا.
اور مولانا صاحب کہتے آئیے آئیے تشریف لائیے بیٹھیے, ایک چائے لا رہے حضرت کے لیے, گرم لا رہے حضرت کے لیے, ٹھنڈا لا رہے حضرت کے لیے, جوس لا رہے حضرت کے لیے. وہ حضرت کو ہمیشہ سینٹے پہ بٹھا کے رکھتے, ایک دم چنے کے جھاڑ کے اوپر. اب ان کو لگتا کہ یار کیا دیکھو اتنا بڑا کروڑ پتی آدمی ہے, کیا میری عزت کر رہا ہے, کیا تواضع ہے اس کے اندر, کیا عاجزی ہے. اور امام صاحب کو یہ ہوش ہی نہیں ہے حضرت وہ آپ کو یوز کر رہا ہے. دیکھو امام صاحب ماشاء اللہ آپ کی برکت سے, آپ کی دعا کی برکت سے ہم نے یہاں پہ پلاٹنگ نکال دیے ہیں, اور بس آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے, اور آپ کے جان پہچانوں میں اگر کوئی لینے والے رہیں گے تو دیکھیے انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا. اب میرے محترم دوستو, ایک گاؤں کے اندر میں جماعت میں چل رہا تھا, تو وہاں پر میں نے ایسے ہی ایک صاحب کا تذکرہ نکالا, تو وہ گاؤں کے لوگ گندی گندی گالیاں دینے لگے ان کو. ارے میں نے بولا بھائی گالیاں مت دو. بولے نہیں گالیاں نہیں دیں گے تو کیا کریں گے. بولے وہ یہاں پہ ایک بلڈر نے پلاٹنگ نکالا تھا, ہم لوگوں نے سب نے خریدے. بولے وہاں پر وہ فلانے کے بھروسے پر خریدنے کو خرید لیے, اور اس کے بعد میں اب جب ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بابا ہم کو اس کا خریدی خط کر کے دے, تو پتہ یہ چلا کہ جس بلڈر نے ہم سارے کے سارے لوگوں کو پلاٹ بیچ کر چلا گیا, اس نے اس کا این ہی نہیں نکالا ہوا تھا, اس کا این ہی نہیں نکالا ہوا ہے تحصیل آفس سے. تو پھر ہم لوگ وہ کس بیس کے اوپر اس کا رجسٹریشن کرا کے لیں گے. وہ گاؤں کے لوگ گالیاں دینے لگے. تو اس کے لیے میرے محترم معزز ائمہ اکرام, علماء اکرام, میں خاص طور پہ آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا, دیکھو امامت کے ساتھ میں یہ بالکل ضروری ہے کہ ہمارے امام صاحب کسی فن کو اختیار کرے, کسی ہنر کو اختیار کرے, کوئی تجارت کوئی کاروبار کرے, بالکل کرنا چاہیے, لیکن ہم نے یوز نہیں ہونا چاہیے. بس یہ جو بلڈر ہم کو یوز کر کے جا رہا, اور ہیرا گولڈ والے ہم کو یوز کر کے جا رہے, اور کوئی پلاٹنگ والا ہم کو یوز کر کے جا رہا, اور کوئی ٹورس اینڈ ٹریولز والا, تو لوگ ہمارے بھروسے پہ پیسہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ کرنے والا تو سب کر کے بیٹھ گیا, بعد میں لوگ جو بومباڑیاں مار رہے وہ ہمارے نام سے. بجائے کوئی ہم کو یوز کرے, اس سے بہتر طریقہ یہ ہے ہمارے امام صاحب کی خود کی کوئی تجارت ہونی چاہیے, یا خود کا کوئی کاروبار. ابھی میں آپ کو مثال دے کر بتاتا ہوں. میرے ایک بہت عزیز دوست ہے, امامت کے ساتھ انہوں نے موبائل سدھارنے کا کام سیکھے. ماشاءاللہ موبائل سدھارتے رہے, اور سدھارتے سدھارتے اللہ کے فضل و کرم سے خود کے کاروبار کو اچھی طرح سے انہوں نے سیٹ کر دیے, اور ماشاءاللہ آج بھی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ اپنا موبائل سدھارنے کا کام بھی چل رہا ہے. ابھی میرے پڑوس کے اندر میں نے فیس بک کے اوپر کل ہی ان کی فوٹو ڈالا تھا, ایک امام صاحب ہے, انہوں نے چائے کے پتی کا کاروبار شروع کیے. میں نے لوگوں سے کہا, میں نے کہا بھائی ہمارے امام صاحب نے نیا کاروبار شروع کرے, یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے, وہ امام صاحب کی ہمت افزائی کرے, حوصلہ افزائی کرے, سب لوگ ان کے پاس سے پتی خریدو. تو میں سمجھتا ہوں میں نے کل وہ فوٹو ڈالا تھا, بعض لوگوں نے مجھے ہول سیل آرڈر کے لیے فون کر کے کہا, بولے مولانا ہم کو اتنے کوانٹٹی کے اندر چائے کی پتی چاہیے. ہے اللہ کے فضل و کرم سے امت کے اندر ایسے لوگ بھی. اور پرسنلی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بھی ایک امام ہوں. میں ایک زمانے میں تجارت کے ساتھ میں امامت کرتا تھا. کمپیوٹر کا زمانہ آیا, ہم نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں گے. میں نے 17 نمبر فارم بھر کے 10ویں کا امتحان دیا, اور ایم ایس سی آئی ٹی کا کورس کیا. ایم ایس سی آئی ٹی میں مجھے اس زمانے میں 2005 کے اندر 86 نمبر ملے تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی جب ایم ایس سی آئی ٹی اپن کر سکتے تو دوسرے بھی کورس کر سکتے. میں نے پھر ڈی ٹی پی کیا. اس کے بعد یہاں پونا میں شیواجی نگر کے اندر گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل کالج ہے, وہاں پہ ایڈمیشن لے کر کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا کام سیکھا. اور ایک زمانہ ایسا تھا ماشاءاللہ امامت کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کسی کا سدھارنا ہے, کمپیوٹر بیچنا ہے, یہ ہماری روزانہ کی ترتیب بن گئی. ہم کمپیوٹر خریدتے بھی تھے, بیچتے بھی تھے, ایک سلسلہ چلتا رہا. اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا کر آیا ہوں, اور ساتھ میں اپنا کام کر کے بھی آیا ہوں. آج بھی ہم ملازمت بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ میں امامت بھی کر رہے ہیں, پورے اطمینان کے ساتھ میں. تو اس کے لیے اخیر میں ہماری علماء اور ائمہ برادری سے
بڑے ہی ادب سے درخواست کروں گا. دیکھو یہ بڑے بڑے کاروبار میں پیسہ بڑا بڑا نظر آتا ہے، لیکن جب حالات آتے ہیں وہ بھی پھر ایسے ہوتے ہیں، کسی کے 10 لاکھ، کسی کے 5 لاکھ، کسی کے 4 لاکھ. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے میرے محترم علماء، محترم ائمہ، عام لوگوں کے ساتھ جو غریب ہمارے مصلی ہے، وہ غریب مصلیوں کے ساتھ میں ہم اگر غریبوں جیسا رہیں گے اور غریبوں جیسے چھوٹے موٹے کاروبار کریں گے تو اللہ کی ذات سے 100% امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نوبت نہیں لائیں گا. وہ بڑے بڑے کاروبار اور بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا اور بیٹھنا وقتی طور پہ اچھا لگتا ہے، پھر ایسے حالات اللہ میری تمہاری پورے امت مسلمہ کی اور ہماری خاص طور پہ علماء اور ائمہ جو برادری ہے اس کی حفاظت فرمائیں، اور سادگی، ڈاؤن ٹو ارتھ والا مزاج ہمارا بنا کر ہم کو غریبوں کا امام بن کے غریبوں جیسا رہنے والا بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.